الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب وقت توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے. ہم ایک خدا کے قائل ہیں، بندار کا ہر بت توڑیں گے. ہم حق کے نشاں ہیں دنیا میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے. حضرات، آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے رقشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. حضرات، لفظ جہاد اسلام کی سربلندی، دعوت و تبلیغ، ترویج و تنفیذ، تحفظ و دفاع کے لیے کی جانے والی مختلف نوع عملی کوششوں پر بولا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک خصوصی مفہوم جنگ اور محاربہ بھی ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں جہاد فی سبیل اللہ اور قتال کے عنوان سے تعبیر کیا گیا ہے. حضرات گرامی قدر، جہاد کو اسلام میں بڑی فضیلت و اہمیت حاصل ہے. جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. حضرات، جہاد اسلام کی چوٹی اور بحران ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر مسلمانوں کو اس کا حکم دیا. فرمانے والی تعالیٰ ہے: وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. حضرات، اہل اسلام کے لیے لازم ہے کہ وہ دشمن کی چالوں کو سمجھیں اور ان کو ناکام بنانے کے لیے باہمی اختلافات کو ہوا دینے کے بجائے دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں. جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ. تو کہیں مقصد جہاد کو واضح کرتے ہوئے فرمایا: وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. تو کہیں فرمایا: یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. تو کہیں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. تو کہیں فرمایا: انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. حضرات، میں تو یوں کہوں گا کہ جس طرح سورج کے لیے چمک، چاند کے لیے دھمک، آنکھ کے لیے پلک اور دل کے لیے دھڑک ضروری ہے، اسی طرح کامل مسلمان بننے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ضروری ہے. حضرات، جب اسلام مخالف قوتیں اسلام کو دبانے اور اسلامی حدود کو مٹانے کے لیے اپنی مادی وسائل میدان کارساز میں جھونک دیں تو تمام امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب اور جان و مال کی پرواہ کیے بغیر دشمن سے ٹکرا جائیں. جناب والا، ہاں، ہم اس عظیم نبی کی امتی ہیں جس کے پیٹ پر پتھر باندھنے والے غلاموں نے کیسر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا تھا. حضرات، تاریخ کے اوراق اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ غزوہ بدر ہو یا احد، خندق کا معرکہ ہو یا غزوہ حنین کی معرکہ عرج، غزوہ تبوک کی ایمان جلغار ہو یا جنگ یرموک و قادسیہ، ہر جگہ مجاہدین اسلام کے ہمت مردانہ کے مظاہرے نظر آتے ہیں. حضرات، جب تک امت میں جہاد باقی تھا، اسلام چار ناگے عالم میں اپنے ضیاء باشیاں بکھیر رہا تھا. خطہ عرضی کا غالب حصہ آفتاب اسلام سے چمک اور نور ربانی سے دمک رہا تھا. مسلمان عزتدار اور صاحب شان و شوکت تھے. ان کی کہی ہوئی بات کا ایک وزن تھا. عالمی معاملات ان کی منظوری اور رضامندی کے علاوہ حل نہ ہوا کرتے تھے. ایک عالم ان کی طاقت سے خوف کھایا کرتا تھا. حضرات، یہ جہاد ہی تھا کہ جس کی وجہ سے 313 نے 1000 کو خاک چٹا دی. حضرات، یہ جہاد ہی تھا کہ جس کی وجہ سے روم اور فارس ہمارے پاؤں کی نوک پر ہوا کرتے تھے. لیکن پھر جو ہی مسلمانوں کی صف میں غدار اسلام گھسے، انہوں نے آستین کا سام بن کر ملت اسلامیہ کے اتحاد کو توڑ ڈالا اور اپنی بادل اور رقیق تعبیرات کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کی محبت کو نکالا اور اکثر مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کی چنگاری بجھ گئی. حضرات، آج ہم نے مختلف بہانوں کی بنا پر جہاد کو چھوڑ کر سمجھ رکھا ہے کہ کچھ نہیں ہوا. آج تجھے بتلاؤں کہ جب سے تو نے جہاد کو چھوڑا تجھے کن کن نتائج کا سامنا کرنا پڑا. تیری غیرت کو کچل دیا گیا، تیری عزت کو پاؤں سے روکا گیا، تیری عصمت کو تار تار کیا گیا، تجھ سے تیرا اقتدار چھینا گیا، تیری آزادی غلامی میں بدل گئی، تیرے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا، تجھے پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کیا گیا.
ہائے افسوس تجھ سے تیرا قبلہ اول چھین لیا گیا۔ حضرات آج جہاد کو فساد اور امن کے دین کو دہشت گرد، خونخوار اور انتہا پسند قرار دیتے ہوئے کشمیر و فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے گئے، معصوم کلیوں کو مسل دیا گیا، کفار تجھ پر چڑھ دوڑے، تیرے توپ و تفنگ اور شاہین و گوری کھلونے بن کر رہ گئے۔ جناب والا آج اگر ہم اپنے ذلت کو عزت سے، سکون حالی کو خوشحالی سے، بدامنی کو امن سے، پستی کو رفعت سے بدلنا چاہتے ہیں، اگر آج ہم مقامات مقدسہ کا تحفظ، شاعر اسلام کا وقار چاہتے ہیں، اگر ہم علم توحید کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم کفار کے اماموں کے پنجہ استبداد سے مظلوم مسلمانوں کو نکالنا چاہتے ہیں، تو ہمیں وعدہ الہی ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون پر یقین کرتے ہوئے مقصد میں نکلنا ہوگا۔ اور میں آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ السلام علیکم۔